زین بھی درست ہے خانم، اور غور سے دیکھو، ناؤ یا بختر بند گاڑیاں۔ افندم، افندم، آپ کے پیالے کا پانی سرخ ہو گیا۔ کریم اللہ، یاہو! حاجی سلیم نے ٹھنڈی سانس لے کر آہستہ سے دہرایا۔ کوزہ اٹھا کر سر جھکائے سیڑھیاں اترے، سیب کی جھرمٹ سے گزرتے جھیل کے کنارے پہنچے اور دفتن اس مشاکی اور پھرتی سے کوزہ دور پانی میں پھینک دیا جیسے کرکٹ کے کھلاڑی گیند پھینکتے ہیں۔ پھر وہ تکیے پر واپس آئے اور سیڑھی پر بیٹھ کر کہنا شروع کیا، میں خوف الہی کی چکی پیستا ہوں اور نفرت اور ظلم کو باندھتا ہوں اور محبت اور دردمندی کو کھولتا ہوں اور غیظ و غضب کو باندھتا ہوں۔ اے خانم ہندی، کیا یہ شخص ابو المنصور ایک انسان تھا یا ایک علامت؟ دونوں، میں نے جواب دیا۔ حاجی سلیم نے سر جھکا کر دوبارہ رونا شروع کیا۔ کیا میں اس خاتون کو لکھ دوں کہ وہ صبر کے تنور میں اپنی روٹی پکاتی رہے؟ میں نے پوچھا۔ افندم، اب میں شاہ جہاں آباد واپس جاتی ہوں، آپ بھی استنبول لوٹ جائیے اور وہاں محلہ پیرا یا توپ کاپو میں اپنا تکیہ مولوی آباد کیجیے یا خانقاہ اوغلو علی پاشا۔ خانم، میرے واپس جانے کے لیے اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ استنبول کے 256 تکیے نصف صدی ہونے آئی ایک صاحب الزماں کے حکم سے بند کر دیے گئے، چند ایک کے ماڈل عجائب خانوں میں رکھے ہیں۔ یہ فقیر حقیر بھی ایک گلاس کیس میں کھڑا ہے، حاجی سلیم نے کہا اور آنسو بہاتے رہے۔ دفتن میں نے نوٹس کیا کہ حاجی سلیم کی نیلی آنکھیں کانچ کی تھیں۔ بہرحال افندم، آپ جہاں کہیں بھی واپس جائیں، اس بیکتاش سے کہہ دیجیے گا کہ ساری دنیا میں، مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں اس کے قلیوں پر بہت ظلم ہوئے اور ہو رہے ہیں، اور دعا کرتے رہیے۔ ہم بیکتاشی محض دعا نہیں کرتے۔ خانم، تم نماز پڑھتی ہو؟ سیدھی سادی نماز۔ ہم نماز پڑھنے کو دار منصور پر چڑھنا کہتے ہیں۔ میں روز دار منصور پر چڑھتا ہوں اور فنا ہوتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔ چونکہ تم ایسا کبھی نہ کرو گی، تمہیں کچھ معلوم نہ ہوگا۔ میں روزانہ خواہشات کو باندھتا اور قناعت کو کھولتا ہوں۔ خدا صابر ہے کیونکہ حی و قیوم ہے، بندہ بے صبر ہے کیونکہ اس کی زندگی چند روزہ ہے اور وقت تیزی سے گزرتا جاتا ہے۔ تب میں نے ذرا بے ادبی سے کہا، افندم، آپ کو ہسپانیہ کے حاجی یوسف بیکتاشی کا نام یاد ہے؟ 15ویں صدی عیسوی میں وہ علیہ الرحمۃ اللہ اندلس میں موجود تھے۔ جب مسلمانوں پر قہر ٹوٹا، ان کا اور ان کے مریدوں کا صبر و رضا کسی کام نہ آیا۔ حاجی سلیم نے میری بات کا مطلق نوٹس نہ لیا اور کہتے رہے، میں انوار الہی کی روشنی میں سفر کرتا ہوں، میں 99 اسماء الہی کی روشنی میں چلتا ہوں، وہ جو برنگ سرخ ہے، عہد سبز اور عزیز، جو سیاہ ہے اور ورود، جس کی ذات میں روشنی نہیں۔ حاجی سلیم بیکتاشی کی گفتگو ختم ہوئی۔ من غیر مرئی ٹیپ ریکارڈر میں سے عجیب و غریب آوازیں نکلنے لگی جیسے کسی نے اسے الٹا چلا دیا ہو، کیونکہ وجود متعدد حصوں میں منقسم ہے۔ حاجی سلیم سامنے دیکھتے اپنا لبادہ سرسراتے تکیے کے اندر جا کر غائب ہو گئے۔ دروازہ باہر سے بند تھا، اس میں زنگ آلود موٹا قفل پڑا تھا۔ میں نے انگور کی بیلوں سے گھرے دریچے میں جا کر اندر جھانکا۔ حاجی سلیم اور ان کا ہمزاد اپنے اپنے ہاتھ سامنے باندھے گم سم آمنے سامنے دو زانو بیٹھے تھے۔ دیکھتے دیکھتے وہ دونوں پیلے پرانے کاغذوں میں تبدیل ہو گئے۔ کوہ ارارات کی طرف سے ہوا کا ایک تیز سرد جھونکا آیا جس میں دریچے کے شکستہ پٹ بھڑ سے کھل گئے اور وہ دونوں درویش پرزہ پرزہ ہو کر کمرے میں بکھر گئے۔ باہر آ کر ان کے پرزے فضا میں چکر کاٹنے لگے اور خستہ فالتو کاغذوں کی طرح ہوا میں اڑ گئے۔ رخ تغلق آباد کی سرزمین پر اترا اور اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ میں نے نیچے آ کر شہر کا رخ کیا۔ راہ میں سوچی تلاش، یہاں ازسر نو شروع کرنے سے قبل اپنے پرانے دھرانے ماسک کی مرمت کروانا ضروری ہے۔
گو میں زیادہ مدت بعد واپس نہیں آئی تھی، لیکن شہر بدل گیا تھا۔ تب اندر پرست کی ایک گلی میں نے ایک رتبان سے پوچھا، وہ بھائی رتبان، جمبو دویپ کی تازہ ترین آج کل کی راجدھانی کا راستہ کدھر ہے؟ اس نے کہا معلوم نہیں، اور گھوڑوں پر چابک لگا کر ہوا ہو گیا۔ تب میں اور آگے بڑھی اور ایک تورانی شہسوار سے دریافت کیا، وہ بھائی شہسوار، اگر میں تغلق آباد پہنچ گئی ہوں تو کسی ایسے کارخانے کا راستہ بتاؤ جہاں میں اپنے ماسک کی مرمت کروا سکوں۔ شہسوار نے جواب دیا، بی بی سامنے تغلق نگار خانم کا مقبرہ ہے، یعنی تھا۔ اس کے اوپر جو ایئر کنڈیشن عمارت کھڑی ہے، اس کے اندر وہ قدیم خاتون جو رائڈر ہیگرٹ کے ناولوں میں ایکٹنگ کیا کرتی تھی، اب بیوٹی پارلر چلاتی ہے۔ لہٰذا میں اس کارخانے پر پہنچی۔ اس کے سامنے ایسا ہجوم تھا جیسے کوئی مر گیا ہو۔ میں نے اندر جھانکا، ہیروں سے جگمگاتی بہت سی عورتیں ایک قطار میں خوفناک مشینوں کے نیچے سر دیے ساکت و صامت بیٹھی تھیں، اور مزید عورات اس طرف آ رہی تھیں جیسے فرنگستان میں مردے آتے ہیں۔ دہشت زدہ ہو کر میں الٹے پاؤں باہر نکلی تو شاہجہاں آباد کی ایک گلی میں ایک چپکی داڑھی والے نوجوان نے میرا راستہ روکا اور گویا ہوا، اے اس قدر کنفیوز نظر آنے والی بھارتی مہیلا، میں ایک پردیسی مسافر ہوں اور مجھے بھوک لگی ہے۔ کسی ایسی جگہ کا پتہ بتلا سکتی ہو جہاں میں دریائی مچھلی اور اچھا بھات کھا سکوں؟ میں اسے جامع مسجد کے قریب ایک بھٹیار خانے میں لے گئی جہاں قلعے کے چٹورے سلاطینوں اور شعراء کی آمد و رفت رہتی تھی۔ دیکھا تو بھٹیار خانہ سنسان پڑا تھا۔ میں بہت مایوس نظر آئی تو اس اجنبی نوجوان نے کہا، بانوئے محترم، آئیے نیو دہلی چلتے ہیں۔ نیو دہلی کے ایک ماڈ ریستوران میں چگی داڑھی والا یوں داخل ہوا جیسے بطخ پانی میں داخل ہوتی ہے۔ میں فوراً سمجھ گئی کہ شخص نامعلوم آرٹسٹ ہے۔ اس طعام خانے میں مرد اور عورتیں بالکل یکساں نظر آتے تھے، بلکہ عورتیں مرد اور مرد لڑکیاں معلوم ہوتے تھے۔ یہ یونیسیکس کہلاتا ہے۔ پردیسی نوجوان نے دریچے کے قریب میز پر بیٹھ کر دریائی مچھلی منگوائی اور کہا کہ گو وہ اب ہمارا دوست اور حلیف ہے، لیکن اپنا بل خود ادا کرے گا۔ تب میں نے اس سے کہا، وہ بھائی پردیسی مہمان، میں تمہاری اس خودداری کی قدر کرتی ہوں، لیکن تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ نوجوان دریچے سے باہر دیکھتا رہا جہاں ترک بادشاہوں کے خستہ مقبروں میں غریب غربا ٹاٹ کے جھوپڑے ڈالے شام کا کھانا پکا رہے تھے، کیونکہ بہرحال سب کچھ زین ہے اور بیکتاش کا چہرہ ہر طرف ہے۔ اچانک اس نوجوان نے حاجی سلیم آفندی کی آواز میں کہنا شروع کیا، کٹ پتلیاں ستلیوں سے آویزہ اسٹیج پر اتاری جاتی ہیں۔ تماشا گر ایک ستلی اوپر کھینچ لیتا ہے، دوسری کٹ پتلی نیچے اتار دیتا ہے۔ یہ بھی درست ہے، میں نے حاجی سلیم آفندی کی مانند جواب دیا۔ پھر میں نے مستعدی اجنبی عورت کا خط پرس میں سے نکالا اور بولی، وہ بھائی مسافر زندہ مردوں کے خواب دیکھ رہے ہیں اور مردے زندوں کے، اور تصویروں کی تصویریں باقی ہیں۔ چونکہ تم طوفانی دریاؤں کی سمت سے آئے ہو، ممکن ہے تم نے مصور ابو المنصور کا نام سنا ہو۔ مسافر کھانا کھاتا رہا، کیونکہ کھانا پیدائشی اور موت اور ازل اور ابد کے درمیان سب سے بڑی اور اٹل حقیقت ہے۔ گو ہم سے کہا گیا تھا کہ بھوک کو باندھو اور قناعت کو کھولو، تاکہ کچھ لوگ باقی لوگوں سے زیادہ کھا سکیں۔ میں نے پھر دریافت کیا، تم یہاں کاہے کی جستجو میں آئے ہو؟ کیا جستجو ضروری ہے؟ اس نے کہا، میں یہاں نیشنل اسکول آف ڈرامہ میں آپ کی حکومت کے اسکالرشپ پر فن تماشا گری سیکھنے آیا ہوں، جس فن کے آپ لوگ ماہر ہیں۔ کیا تم ان لوگوں کے قبیلے سے ہو جو نقلی چہرے لگا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ کوئی اور ہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ اداکار ہیں؟ میرا باپ جنگلی بطخوں کی تصویریں بناتا تھا۔ کیا اب بھی وہ زندوں میں شامل ہے؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔
تب نوجوان نے اکتا کر کہا، شاید میری ماں نے آپ کو بھی خط لکھا ہے۔ وہ طرح طرح کے لوگوں کو خط لکھ لکھ کر میرے باپ کی کھوج میں مصروف ہیں اور یہ یقین کرنے کو ہرگز تیار نہیں کہ میرے باپ کو صبح 5 بجے طلوع آفتاب سے قبل مکان سے باہر لے جا کر عالم بالا روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص کم نام نے کھانا ختم کیا، سکول سے خدا حافظ کہا اور ریستوران سے باہر چلا گیا۔ میں نے دریچے میں سے دیکھا، نئی دہلی کی سڑکیں بارش میں بھیگ رہی تھیں۔ اتنے میں دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آئی اور ایک گھوڑا گاڑی تغلق نگار خانم کے مقبرے کے پیچھے سے نمودار ہوئی اور سنسان سڑک پر سامنے سے گزر گئی۔ اس اسٹیج کوچ کے اندر ایک کٹ پتلی نو ماسک لگائے بیٹھی تھی۔ کوچوان نے شوگن عہد کا کیمونو پہن رکھا تھا۔ کوچوان نے پلٹ کر مجھے دیکھا اور اس کا چہرہ نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے ماسک کو چھوا اور مجھے یہ خوفناک احساس ہوا کہ میں یہ محض ظاہر ہی نہیں کرتی کہ میں کوئی اور ہوں، میں واقعی کوئی اور ہوں اور ایک ایسی نو تمثیل میں شامل ہوں جو کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ عزیز من، آج سے 600 برس قبل حاجی گل بابا بیکتاشی علیہ رحمۃ اللہ نے یہ معمہ اپنے مریدوں کے سامنے رکھا تھا جب وہ نیلے ڈیونب کے کنارے عثمانی مملکت ہنگری میں اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھے حکایات قدیم و جدید کے ذریعے درس دیا کرتے تھے، اور اس مقام پر میرا راگ ختم ہوا۔ اے دنیاؤں، اب رخصت ہو اور واپس جاؤ، مولانا جلال الدین رومی نے کہا اور نئے ہاتھ سے رکھ دی۔